وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ سمجھ، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے تھے، اذ قال جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے ابا جان سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي یہ مورتیاں کیا ہے، کیا یہ وہ مورتیاں ہیں، التي انتم لها عاکفون جن پر تم جھکے رہتے ہو، قالوا وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد آزر سے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ تو مورتیاں ہیں، ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو، لہذا یہ عبادت کرنا غلط ہے ان کی، تو اب انہوں نے دلیل کہہ دی، کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کوئی غلط تو نہیں تھی، یہ دلیل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں دور حاضر کے اندر جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جب ان کو روک دیا جاتا ہے اور یہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، اچھا اگر یہ غلط ہے نا، بتاؤ نا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، وہ بھی تو یہی کام کرتے آئے ہیں نا۔ دیکھیں اب ان کی دلیل بھی یہی اور ان لوگوں کی بھی دلیل یہی ہے، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے آباء و اجداد یہ شرک کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے یا برا کوئی کام کرتے تھے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، ہاں اگر ان کا کوئی اچھا کام تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ اچھا کام ضرور کریں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اچھے کاموں میں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی اقتدا نہیں کرتے، ہم نے اقتدا کرنی ہے تو بس کوئی ایسا گزرا ہے جس نے برے کام کیے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہم نے اس کی اقتدا کرنی ہے۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بھی یہی کہتی تھی، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی تو عبادت کرتے دیکھا ہے، انہی کی تو پوجا کرتے دیکھا ہے۔ قال فرمایا لقد کنتم البتہ یقیناً تم، انتم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں ہو تم۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اپنے موقف کو صاف کیا ہے، واضح بات بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ تم ہو چاہے تمہارے آباء و اجداد ہوں، وہ واضح گمراہی میں ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، ام انت من اللاعبین یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ کھلی گمراہی میں ہو، واضح گمراہی میں ہو، اب یہ کہنے لگے دیکھیں کہ آپ یہ بات ہمیں ہنسی مذاق میں کہتے ہو یا حقیقتاً کہتے ہو۔ جیسے آج کسی سے کوئی بات کہی جائے نا تو وہ کہتا ہے مذاق کرنے یا حقیقتاً آخنے، تو بالکل یہ بھی ایسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ حق بات کہہ رہے ہو یا ہنسی مذاق کر رہے ہو ہم سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض
جو آسمانوں کا بھی رب ہے، والارض اور زمین کا بھی، الذی فطرہم وہ کہ جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم اور میں اس بات پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، وتاللہ اور اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے، فجعلہم جزازا پس کر دیا انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم مگر ان میں سے ایک بڑا، اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب دیکھیں یہ 72 بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا، اور ان میں سے ایک بڑا تھا جو سب سے بڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کو ایک چھوڑ دیا، باقی سب کی گردنیں، ٹانگیں، ہاتھ وغیرہ یہ سب کچھ کاٹ کے پھینک دیے۔ تو فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم مگر ان میں سے ایک بڑا، لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، الیہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ الیہ کی ضمیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے، لوٹتی ہے۔ کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، کیوں؟ انہوں نے پہلے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور کرنا ہے، تو اس وجہ سے بعض حضرات نے الیہ کے ضمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹائی ہے، اور بعض حضرات نے بتوں کی طرف ہو کی ہے، بتوں میں سے جو بڑا تھا اس کی طرف لوٹائی ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا وہ کہنے لگے، من فعل ھذا کس نے یہ کیا ہے، بآلیتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ بے شک وہ لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے۔ قالوا تو وہ کہنے لگے، سمعنا فتن ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم جو ان کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ذکر سے مراد تذکرہ ہے، یہ نہیں کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یقال لہ ابراہیم ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ قالوا وہ کہنے لگے، فأتوا بہ علی اعین الناس لاؤ اس کو علی اعین الناس لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دیں۔ قالوا وہ کہنے لگے، انت فعلت ھذا کیا آپ نے یہ کیا ہے، بآلیتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم ہے ابراہیم؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا بلکہ یہ کیا ہوگا ان میں سے اس بڑے نے، فسألوہم تو تم سارے اس سے سوال کرو نا، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتا ہے، فرجعوا الی انفسہم پس وہ لوٹے اپنی جانوں کی طرف۔ کیا مطلب کہ انہوں نے غور کیا اپنے نفسوں میں، دلوں میں، فقالوا پس وہ کہنے لگے، انکم بے شک تم انتم الظالم انکم انتم الظالمون بے شک تم ظالموں میں سے ہو، ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر انہوں نے اپنے سر نیچے جھکا لیے، لقد علمت البتہ یقیناً آپ جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ بول بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نمرود بن کنعان یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور کٹر قسم کا مشرک تھا، یہ تفصیلی واقعہ میں نے پیچھے بیان بھی کیا ہے۔ اس کے شاہی جو خانہ تھا اس میں 72 بت رکھے ہوئے تھے، جن کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ضرور ان کی خبر لوں گا۔ عید کا دن تھا، لوگوں نے ان کے سامنے کھیر
اور حلوہ قورمہ وغیرہ ایسی چیزیں رکھیں، اور ان بتوں کو خوشبوئیں وغیرہ لگائیں، اور پھر ان کے مجاور سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے موقع پا کر ان کے ساتھ مذاق کیا، بتوں کے ساتھ۔ وہ مذاق کیا تھا؟ قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، یہ تمہارے سامنے کھیر، قورمہ، حلوہ، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ اور پھر فرمایا، ایک دوسری جگہ فرمایا ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے بھی نہیں ہو، گونگے ہو؟ تو پھر ایک کلاڑی لی اور لے کے تاریخ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ کلاڑی لے کر ان سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ اب جس وقت ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ظلم والا کام ہو گیا، تو لہٰذا ایسے کرو، اگر تم نے اپنے الہوں کی مدد کرنی ہے نا، آگ جلا کے ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ تاریخ اور تفسیروں میں لکھا ہے وہ بوڑھیا عورتیں جو سیدھی کمر رکھ کے چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بھی لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور آ رہی تھی۔ اور کیوں آ رہی تھی؟ اس وجہ سے تاکہ آگ لگا دی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دیا جائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے عقیدوں پر ضرب لگاتا ہے، سخت سے سخت اور بڑی سے بڑی ضرب لگاتا ہے۔ عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ سورہ انعام کے اندر ہے، ایک بار یہاں پر سمجھ لیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھو جن کے عقائد غلط ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ کسی اور کی پرستش کرتے ہوں، پوجا کرتے ہوں، آپ ان کو گالیاں کبھی نہ دیں۔ کیوں؟ اگر گالیاں دو گے نا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی بغیر کسی علم کے وہ بھی گالی دیں گے۔ اب گالی دینے کا سبب آپ خود بنے ہو۔ کیوں؟ آپ نے ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے رب کو گالیاں دیں گے۔ گالیاں نہیں دینی، ہاں رد ضرور کرنا ہے۔ اگر وہ پوجا کرتے ہیں رد کرو، اور دلائل کے ساتھ کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو گالی دینا اور رد کرنا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گالی وہ شخص دیتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جس کے پاس دلائل ہوں وہ کبھی گالی نہیں دیتا۔ تو یہاں تک کہ میں بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھیا عورتیں یہ بھی لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور آگ جلائے گی، کئی مہینوں تک جلائے گی۔ یہاں تک کہ تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ جاتا تھا وہ بھی جل کے آگ میں گر جاتا تھا، اس قدر زیادہ آگ جلائی گئی تھی۔ اور ایک انجینئر تھا ہیزم، اس نے ایک منجلیق تیار کی اور کہا کہ اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ دارمی شریف کے اندر روایت موجود ہے، جرد عن الثیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے، کپڑے اتار کر منجلیق کے ذریعے سے پھر آگ کے اندر پھینکا گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بالکل برابر کر دیا۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی یہ بن گئی۔ چلے دیکھیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر نیچے جھکا لیے، لقد علمت، البتہ یقیناً آپ جانتے ہو کہ ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے ان کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو تم کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، حرقوہ، ان کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ دارمی کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جرد عن الثیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر منجلیق کے اندر، ایک انجینئر تھا ہیزم، اس نے ایک منجلیق تیار کی، اور تیار کر کے اس کے ذریعے سے آگ کے اندر ان کو پھینک دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن جب سارے اٹھائے جائیں گے تو سارے ننگے ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو فرمایا قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، جلاؤ ان کو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار، ہے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم علیہ السلام پر لگے۔ وہ کافر کہنے لگے، حرقوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کوئی کام کرنا ہی ہے تو۔ دیکھیں، ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر آگ کے اندر منجلیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، تو اس وقت کہنے لگے کہ قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، حضرت ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عجیب بات یہ ہے، اب ان کی اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی تھی کہ الہ تو خود مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ اپنے الہوں کی مدد کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے جتنے بھی باطل فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ تاریخ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے،
گھروں کے اندر جو چھپکلی ہوتی ہے، اس نے جب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ نیچے سے پھونکے مارتی تھی تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے آگ کیسے تیز ہوتی، لیکن اس کا نفس جو ہے وہ خبیث تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی اس کو ایک ضرب کے ساتھ مارے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 نمبر کا ثواب دیں گے، اور اگر 2 ضربوں کے ساتھ مارے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 100 نمبر کا ثواب عطا کریں گے، اور اگر 3 ضربوں کے ساتھ مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نمبر کا ثواب عطا کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ چھڑی لے کے سارا دن ان کے پیچھے لگی رہتی تھی اور ان کو مارتی تھی۔ اور ایسے ہی کلیکات اور بعض حضرات نے بلبل کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ چونج میں پانی لے کر اوپر سے جا کے گراتی تھی، تو دوسرے جو پرندے تھے وہ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرے ایک قطرے پانی کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ کہتی یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک قطرے پانی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی تائید میں ایک قطرہ پانی کا گرا تو سکتی ہوں نا، یعنی شہیدوں میں نام تو اپنا لکھوا سکتی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگ سے نکلے، اپنی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ راستے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کچھ لوگوں کو راستوں پر کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی عورت بھی گزرے تو مجھے بتانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا اب یہ جا رہے تھے تو بادشاہ نے ہاتھ ڈالا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ تفصیلی واقعہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اس وجہ سے خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ ڈالا تو کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ حضرت سارہ سے کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے تو میں آپ کو ایک لونڈی بھی خدمت کے لیے دوں گا۔ تو انہوں نے دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی دی، ہاجرہ جن کا نام تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ یہاں تک کہ پھر ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق
علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے۔ تو ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ تو فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نارو، ہے آگ، کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی، و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ تدبیر کرنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے۔ الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا فیہا، کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فیہا، اس شام کی زمین میں، للعالمین، عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، نافلۃً، انعام کے طور پر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالحین، نیکوکار پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، أَئِمَّةً، پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام، آتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو عطا کی، حکماً، حکم، وعلما، اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جو برے کام کرتی تھی، خبیث کام کرتی تھی، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوم سوء، بری قوم، فاسقین، اور فاسق۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بستی سدوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا، اور یہ قوم جو ہے ان کے اندر کئی برائیاں تھیں۔ ان میں سے ایک جو بڑی برائی تھی وہ لونڈے بازی تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے۔ دوسری جو بڑی برائی تھی ان کے اندر، یہ کبوتر بازی تھی، بس کبوتر اڑاتے اور سارا دن کھڑے ہو کے دیکھتے، اور ان میں مقابلے ہوتے تھے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری جو ان کے اندر بڑی بیماری تھی، وہ ایک دوسرے کو پتھر پھینکنا تھی، پتھر مارنا تھی، کوئی گزرتا تو پتھر مارتے تھے۔ اور ایک چوتھی جو ان کے اندر بڑی خرابی تھی، وہ ہوا خارج کرنا، اور اس میں مقابلے کیا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں کون بڑا دھماکہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چار ان کے اندر بڑی جو ہے
یہ خرابیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ نہ مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ایک عذاب نہیں بلکہ 4 عذاب پے در پے جو ہے وہ ان پر نازل کیے۔ ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر ان پر برسائے، یہ دوسرا عذاب تھا ان پر۔ اور تیسرا عذاب یہ تھا، ایک ڈراؤنی آواز بھیجی گئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور چوتھا عذاب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو زمین سے اپنے پر پہ اٹھایا اور اوپر جا کے اوپر سے پٹخ کے زمین پہ مارا، جس کی وجہ سے سب ڈھیر ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے 4 عذاب جو ہے یہ نازل کیے تھے۔ تو اس کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے ان کو حکم دیا تھا، وَعِلْمًا، اور علم عطا کیا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی تھی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو برے کام کرنے والی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک وہ تھے، قوم سوء، بری قوم، فاسقین، اور فاسق، گناہگار، برے کام کرنے والے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے، یعنی لوط علیہ السلام۔